علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا. مختصر سی ایک سینگ تھی امام کی، البتہ ہے اس میں 10 نکات، میں چاہیے رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو سب سے بڑا عاقل ہے وہ کون ہے، عقل رکھنے والا کون ہے. جب آپ نے کہا جس میں یہ 10 امور ہیں وہ سب سے بڑا عاقل ہے، تو یہ اچھا پیرامیٹر ہے کہ آپ بعد میں جا کر اس کو سن لیجئے گا اور اس پوائنٹ کو لکھیے گا اور خود ہی سیلف اسسمنٹ کر لیجئے گا کہ کتنے عاقل ہیں اور کتنے نہیں ہیں. یہ رپورٹ کارڈ ہے. عاقل کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس سے صرف خیر کی توقع. یہ امام رضا نے فرمایا. آپ کسی کا بھی نام لیں، کسی کے بارے میں سوچیں، اگر آپ کے ذہن میں پہلا پرسیپشن اس کے لیے آتا ہے اس سے تو خیر ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں عاقل کی پہلی نشانی موجود. ابھی کسی اور کی وجہ اپنے آپ پہ چیک کیجیے. اگر کوئی میرے بارے میں سوچے، میرے دوست، احباب، گھر والے، کیا وہ یہ میرے بارے میں پہلا تاثر لیتے ہیں کہ اس سے صرف خیر ہی صادر ہو؟ وہ ہے عاقل. امام رضا کے لیے سنا رہا ہوں. اور دوسرا بالکل اس کا جو لازمہ ہے، فرمایا امام نے کہ جب بھی اس عاقل کے بعد شخص کے بارے میں سوچا جائے تو اس سے ہر ایک یہ توقع رکھے اور سمجھے کہ اس سے مجھ تک شر نہیں پہنچنے والا. یہی السلام علیکم کا مطلب ہے. جب آپ کسی سے ملتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میری جانب سے آپ پر سلام، یعنی میری جانب سے آپ تک خیر ہی پہنچے گا، کوئی شر نہیں پہنچے. یہ خود السلام علیکم میں شامل ہے. السلام علیکم فقط رسمی کاروائی نہیں ہے. السلام علیکم نہ بولنے والے کو پتہ، نہ سننے والے کو جواب دینا واجب ہے. وعلیکم السلام. جب ایک شخص نے کہہ دیا کہ میری جانب سے تم تک خیر ہی پہنچ سکتا ہے، شر تو نہیں پہنچ سکتا کم سے کم، تو پھر واجب ہے کہ وہ بھی سامنے جواب دے کہ میری جانب سے بھی تم تک شر نہیں پہنچے گا، خیر ہی پہنچے گا. یہ السلام علیکم بعض مرتبہ الفاظ رہ جاتے ہیں، اس کے روح اور معنی ختم ہو جاتے ہیں. السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، صلوات اللہم صل علی محمد. غور کیجیے گا. مثلا کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے، آپ نے کہا یا معاف کرو. یہ جو معاف کرو ہے، یہ لفظ رہ گیا ہے، اس کے پیچھے میننگ ختم ہو. معاف کرو کا مطلب یہ تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی کسی سے کوئی حاجت مانگتا تھا تو اس کے لیے اس کی کوئی مدد نہ کرنا بڑی شرمندگی کی بات ہو. یا علیہ السلام کے ان کے اصحاب کے واقعات میں ملتا ہے. تو اس وقت کہتے تھے کہ معاف کرو، یعنی وہ معافی طلب کرتے تھے کہ میں تمہیں مدد نہیں کر سکتا. تو جو معاف کرو وہ رہ گیا، اس کے پیچھے جو روح ہے وہ ختم ہو. اب کیا کریں گے؟ فقیر بھی کچھ ایسے پروفیشنل ہو گئے کہ ویسے ہی انسان جو ہے وہ واقعاً کہتا ہے دل سے کہ بھائی معاف. تو السلام علیکم کا لفظ رہ گیا، اس کی روح ختم ہو گئی. امام نے فرمایا کہ السلام علیکم، یعنی السلام علیکم تو میں تشریح کر رہا ہوں. امام نے فرمایا عاقل کی پہچان یہ ہے کہ پہلا، اس سے تم جب بھی اس کے بارے میں سوچو صرف خیر صادر ہوگا، شر صادر نہیں ہوگا. دوسرا امام نے فرمایا اللہ اکبر. تیسری جو صفت امام نے بیان کی عاقل کی، کا انسان عاقل وہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی اور کی نیکی کو دیکھتا ہے تو اسے کثیر سمجھتا ہے، اور جب اپنی نیکی دیکھتا ہے تو کتنی کثیر کیوں نہ ہو قلیل سمجھتا ہے. کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جن حالات میں رکھا، اس نے جو نیکی کر لی یہی بہت بڑی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی نعمتیں عطا کی تھی اس کے مقابلے میں مجھے بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا اور میں نے جو کیا ہے وہ قلیل. یہ امام رضا فرما رہے ہیں. پھر پانچواں امام نے فرمایا کہ انسان عاقل کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے میں پہنچ جائے، وہ علم حاصل کرنے میں خجالت نہیں، سیکھنے میں شرماتا نہیں. پھر امام نے یہ فرمایا کہ انسان عاقل وہ ہے کہ جو اللہ کی معصیت میں، یعنی گناہ کرتے ہوئے دولت جو مل رہی اس پر وہ غربت کے جو اللہ کے راستے میں ہے اس غربت کو ترجیح دیتا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اگلی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر گمنامی ہے تو اس گمنامی کو ترجیح دیتا ہے اس شہرت پر کہ جو اللہ کی معصیت. اس میں آج کل کا سارا سوشل میڈیا یہاں پر آ کہ اگر کچھ ایسا کرنا ہے جس سے شہرت تو بڑی ملے گی، تو اللہ راضی ہے ہی نہیں، دیکھ لو پہلے. اور اگر ہم نے کوئی ایسی بے ڈھنگی حرکتیں نہیں کی تو شہرت تو نہیں ملے گی، کوئی پہچانے گا نہیں. امام نے کہا کہ اللہ کے راستے پر گمنامی کو وہ ترجیح دے دیتا ہے اللہ کی معصیت پر، وہ اللہ کی معصیت کے جس میں اس کو شہرت نہیں چاہیے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں حاصل ہوئی بظاہر ذلت کو وہ ترجیح دیتا ہے شیطان کے راستے پر آئی ہوئی عزت کے مقابلے. یعنی واہ تو ہے لیکن ہے غلط راستہ، اس پر وہ بظاہر ذلت کو قبول کر لے گا کہ ہاں لوگ مجھے برا کہہ لیں گے، کوئی بات نہیں، ہے تو اللہ کا راستہ. یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان عاقل کی یہ پہچان ہے. اب آپ خود جا کے اس کو چیک کر لیجئے گا، ٹک کر کے کہ کون ہر ایک اپنے آپ میں بہتر چیک کرنے والا ہے اور بہتر خود اپنے آپ کے لیے محاسب کر سکتا ہے، انسان حساب کر سکتا ہے. خود چیک کر لیں انسان کہ میں کس لیول پر ہوں. 10 میں سے نمبر بھی دے دیں آرام سے کہ 70% عاقل ہوں یا 20% ہوں، 10% ہوں، کچھ بڑھنے کی ضرورت ہے کیا. تو یہ خود بخود میں نے عرض کیا کہ میرے خیال میں ایک پوائنٹ رہ رہا ہے میرے ذہن سے، شاید میں نے 9 پوائنٹس آپ کی خدمت میں کہے اور ایک دیکھ لوں میں آپ میں تاکہ کوئی رہ نہ جائے. ہاں ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ کہ یہ 9 پوائنٹس ہو گئے تھے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انسان عاقل کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی اس سے کوئی حاجت طلب کی جائے تو دل کو تنگ، یہ امام رؤوف ہو دل کو تنگ نہ، ممکن ہے تو وہ ضرور اس کی اپنی شان کے مطابق مدد. ایسا کم ہو گیا ہے بہت، اپنی شان کے مطابق. اللہ نے آپ کو $1-2 کی شان دی ہے یا زیادہ دی ہے؟
اس کے مطابق مدد کریں جو آپ کو اللہ نے آپ کی شان دی. جب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو کتنا مانگ, اور جب اللہ کو آگے دینا چاہتے ہیں, اللہ کی خدمت اللہ کے بندوں کو دینا چاہتے ہیں, یار ابھی تو دیا تھا, ابھی اتنا تو کافی ہے, اتنی ضرورت. یہ سارے سوالات اپنے لیے کیوں نہیں آتے دماغ میں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اسراف کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مقام و شان عطا ہے اس کے مطابق بات واضح ہے. ہاں اس میں ایک بات کا خیال رکھیں, شاید میں نے عرض کیا وہ پہلے یا نہیں کیا, کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک سائل گیا مانگنے کے لیے, امام نے 500 درہم دی. اس کے بعد امام حسین کے پاس وہی سائل, تو امام نے کہا کہ چونکہ میرے بھائی نے 500 دیے ہیں تو مقابلہ نہیں ہو رہا ہے اب, تو ان کی شان چونکہ مجھ سے زیادہ عظیم ہے تو میں 490 دوں گا تاکہ ان کا احترام رہے. پھر عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس گیا, کہا حسنین کریمین نے کتنا دیا ہے؟ کہا انہوں نے 500 دیے ہیں اور امام حسین نے 490 دیے. کہا میں 480 دوں گا تاکہ ان کی عظمت باقی رہے, ان کا مقام اس سے اوپر ہے. تو اس میں اس ادب کا انہوں نے خیال رکھا. بہرحال اپنی شان کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا نا ویسے کرے اللہ کے نام پر. تو انسان عاقل وہ ہے کہ جب اسے کوئی حاجت مانگی جائے تو اپنے دل کو تنگ نہیں کرتا, وہ دل کھلا رکھتا ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں نام علی اللہم صلی علی وعجل فرجہم. میرے خیال میں کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں, بس اختتام کرتے ہیں یہاں پر, اور چند مصرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ایسا کیا اور 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا. جن امام کی بات کیجیے تو ان امام پر ایسا لگتا ہے کہ بس ہر فضیلت یہیں سے شروع ہے یہیں پہ ختم ہے. 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے, اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. شرابن طہورہ ملے گی کہاں سے؟ بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ, بتاؤ کازمین و خراسان و سامرا. یہ جگہ ہے. سب سے بڑے ساقی کا میخانہ بھی باقی ہے. بتاؤ کازمین و خراسان و سامرا, اور خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے, ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف. یو علی یو علی یو علی مدد حق. اس امید پر کہ انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت اسی سال نصیب ہو, قبر میں شفاعت نصیب ہو. امام رضا علیہ السلام نے خود فرمایا جو میری زیارت پر آئے تو 3 مقام پر اس کی مدد کے لیے میں آؤں گا, قبر میں سوال جواب کے وقت, اور عند تطایر الکتب جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اس وقت ہمیں ہر لمحے پر امام رضا علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما پروردگار. اور جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے آپ اپنے اپنے رزق میں وسعت کے لیے, مریضوں کی شفا یابی کے لیے امام رضا اور امام تقی الجواد, خاص طور پر امام تقی الجواد علیہ السلام کے ذریعے سے جو مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے رزق کے بارے میں, تو ان کو ہدیہ کرتے ہوئے اپنے مقام سے کھڑے ہوتے جائیں اور 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیں. محمد و آل محمد پر اللہ صلی علی. اس سے بہتر صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے.